جنت بنائی خوبصورت نہیں کہا، پھول بنائے خوبصورت نہیں کہا، گلاب بنایا خوبصورت نہیں کہا، حوریں بنائی خوبصورت نہیں کہا، فرشتے بنائے خوبصورت نہیں کہا، انسان کو بنا کے خوبصورت ہونے کا اعلان کیوں کیا؟ خدا را جملہ تولیے گا، رب کی طرف سے جواب آیا۔ اور لوگوں سنو، انسان کی تعریف میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ انسانوں میں سے میں نے اپنا محمد بنایا ہے۔ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مضارع له ولا مقابل له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورسولنا وإمامنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا وشفيعنا ومشفعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسيدنا وسيد ساداتنا وسيد عباداتنا وقدوتنا وإمامنا وهادينا ورسولنا سيد الأنبياء وسيد الأتقياء المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وخلفائه الراشدين ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين الملعونين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني قد غفرت لك فلا أبالي. او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت پیار کے ساتھ میرے ساتھ مل کے نماز والا درود پاک میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے محترم دوستو، پہلی بات علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. صاحبان توجہ، بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے 18,000 قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ 36,000 قسم کی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں. صاحبان توجہ، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو پوری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنایا ہے. تھوڑا بولیں گے تاکہ مجھے بولنے میں آسانی ہو. انسان کو اللہ نے پوری کائنات کی مخلوقات کا بولو سردار بنایا. اور آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے انسان کی، صاحبان نظریں دیجئے گا مجھے، اللہ نے انسان کی جو صورت بنائی ہے یہ 4 چیزوں سے بنائی. بخاری صاحب، ہوا، پانی، مٹی، آگ. توجہ، تھوڑی سی تمہید میری برداشت کر لو، انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا. ہوا، پانی، مٹی، آگ، ان 4 چیزوں سے رب ذوالجلال نے انسان کی صورت کو بنایا. صاحبان توجہ رکھیے گا. ہوا، پانی، مٹی، آگ سے رب ذوالجلال نے انسان کی صورت کو بنایا. اور آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہوا نقوش کو مٹا دیتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایک نقشہ بنایا،
آپ نے نقشہ بنا کے ہوا چلا دی، نقشہ برقرار رہے گا یا مٹ جائے گا؟ صاحبان بولیے گا، بولو بولو، نقشہ مٹ جائے گا۔ ہوا نقشہ مٹاتی ہے، پانی نقشے کو مٹا دیتا ہے۔ خدا را میں بڑی قیمتی بات لایا ہوں اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، ان سفید بال والے میرے بزرگوں کی دعا اور تائید سے۔ ہوا نقشے کو مٹا دیتی ہے، پانی نقشے کو مٹا دیا کرتا ہے، آگ تصویر کو جلا دیا کرتی ہے۔ ہوا، پانی، مٹی نقشے پہ لگا دو، نقشہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جن سے تصویر خراب ہوتی ہے، پانی سے تصویر مٹتی ہے، ہوا سے تصویر مٹتی ہے، آگ سے تصویر جل جاتی ہے، مٹی سے تصویر مٹ جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جن چیزوں سے تمہاری تصویریں مٹ جاتی ہے، میرا رب انہی چیزوں سے انسان کی تصویر بنایا کرتا ہے۔ بولو او بولو، جن سے تمہاری تصویر مٹتی ہے، اللہ نے انہی چار چیزوں سے انسان کی تصویر کو بنایا۔ اور سنو، ایک پینٹر بلا لو، صاحبان توجہ، ایک نقشہ بنانے والا بلاؤ، تصویر بنانے والا بلاؤ، آپ اس کے ہاتھ میں قلم دے دو، کاغذ دے دو، اسے کہو کہ نقشہ بنا۔ توجہ، وہ نقشہ بنانے لگے، آپ کمرے کی لائٹ بند کر دو، وہ ناراض ہوگا، فوراً کہے گا بھائی لائٹ تو بال۔ یار سمجھو میں کتنے بول رہے ہیں، اور لائٹ تو جلا، میں نقشہ کیسے بناؤں؟ آپ اسے کہو کہ نقشہ تو نے قلم سے بنانا ہے، نقشہ تو نے کاغذ پہ بنانا ہے، نقشہ تو نے ہاتھ سے بنانا ہے، نقشہ تو نے آنکھوں سے دیکھ کر بنانا ہے۔ تصویر کے بنانے کے لیے تجھے لائٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کہے گا میں نے مانا قلم ضروری ہے، میں نے مانا کاغذ ضروری ہے، میں نے مانا آنکھوں کی بینائی ضروری ہے، میں نے مانا ہاتھ سے استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ لائٹ بھی ضروری ہے۔ آؤ لو ہیڈ لو باہر کے میرے نوجوان بزرگوں، دوستوں سنو، یہ فقیر تمہارے لیے رب کا قرآن لایا ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، اور کائنات کے لوگوں، هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، کائنات کے لوگوں تم نقشہ بناتے ہو لائٹ میں، تم نقشہ بناتے ہو روشنی میں، میں انسان کی تصویر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری تصویر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں، اور آپ حیران ہوں گے، فی ظلمات ثلاث، اللہ فرماتا ہے ایک اندھیرا نہیں، تین اندھیرے۔ آئے ہائے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، مادر رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ اللہ آپ ماں کے پیٹ میں تصویر بناتے، کس کی؟ فرمایا انسان کی۔ او بولو، میں نے پھر رب کا قرآن پڑھا، میں پڑھوں جس کا دل ٹھرے تو بولے گا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی، کتنی بھائی؟ والتین، مجھے 3 کی قسم صاحبان، وطور سینین، مجھے طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے محمد کے پاک شہر کی قسم۔ میرے نبی نے جڑا پاک مندہ ہے وہ آکھے سبحان اللہ۔ خوشبو بسیخ ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 رکعت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں اور کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہے محمد
محمد کے شہر میں، کتنا عزیز سما ہے محمد کے شہر میں، فردوس دل بھرا ہے محمد کے شہر میں۔ اے میری دھڑکنو رہے پیش نظر ادب دیدار در زباں ہے محمد کے شہر میں، تعریف کیا بیان ہو محمد کے شہر کی، ہر ذرہ کہکشاں ہے محمد کے شہر میں، نازا ہے جنت فردوس کے محل، عائشہ کا وہ مکان ہے محمد کے شہر میں۔ آگے چلو، بہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، ہائے ہائے اللہ کہتا ہے لا قد، البتہ پکی بات ہے، خلقنا میں نے بنایا، میں نے بنایا الانسان انسان کو، تھوڑی نظریں دیجئے گا صاحبان، کس کو بولو؟ انسان کو، میری طرف دیکھیں، فی احسنی تقویم، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا، اور یوں نہیں بنایا، پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ میں حیران ہوا، اللہ نے آسمان بھی بنایا، اللہ نے آسمان کو خوبصورت نہیں کہا، زمین کو بنایا، زمین کو خوبصورت نہیں کہا، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کو خوبصورت نہیں کہا۔ صاحبان خدا را ہاتھ جوڑ کے بڑی پیاری بات رب کے قرآن سے آپ کی جھولی میں لایا ہوں، رب نے آسمان کو بنایا، خوبصورت نہیں کہا، زمین کو بنایا، خوبصورت نہیں کہا، پہاڑوں کو بچھایا، خوبصورت نہیں کہا، ہواؤں کو چلایا، خوبصورت نہیں کہا۔ اور دوستو اس سے آگے چلو، پھول بنائے، خوبصورت نہیں کہا، گلاب بنایا، خوبصورت نہیں کہا، چمیلی بنائی، خوبصورت نہیں کہا۔ اور دوستو آگے چلو نا، اللہ نے پرندے بنائے، خوبصورت نہیں کہا، اللہ نے چرندے بنائے، خوبصورت نہیں کہا۔ نہیں نہیں، اس سے آگے چل، اللہ نے عرش بنایا، خوبصورت نہیں کہا، آسمان بنایا، خوبصورت نہیں کہا، سدرۃ المنتہا بنایا، خوبصورت نہیں کہا، سمندر بنائے، خوبصورت نہیں کہا۔ اس سے آگے چل، فرشتے بنائے، خوبصورت نہیں کہا، حور بنائی، خوبصورت نہیں کہا۔ نہیں نہیں نہیں، میرا تصور دیکھو، یہ فقیر اپنا تصور کیا لے کر آیا ہے۔ ہیڈنو بہار کے نوجوانوں سنو، اللہ نے جنت بنائی، جنت کو بھی خوبصورت نہیں کہا، انسان کو بنایا، انسان کو بنا کے کہا فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے، ربا آپ بتائیے تو صحیح نا، جنت بنائی، خوبصورت نہیں کہا۔ خدا را جس کے دل میں میرا جملہ اتر جائے یاد رکھیے گا، ربا آپ نے جنت بنائی، خوبصورت نہیں کہا، پھول بنائے، خوبصورت نہیں کہا، گلاب بنایا، خوبصورت نہیں کہا، حوریں بنائی، خوبصورت نہیں کہا، فرشتے بنائے، خوبصورت نہیں کہا، انسان کو بنا کے خوبصورت ہونے کا اعلان کیوں کیا؟ خدا را جملہ تولیے گا، رب کی طرف سے جواب آیا۔ اور لوگوں سنو، انسان کی تعریف میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ انسانوں میں سے میں نے اپنا محمد بنایا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بڑے درد دل سے یہ دل جلے ایک دل کی بات لایا ہے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن توجہ، انسان خوبصورت کب بنتا ہے؟ اللہ نے تو بنا دیا، لیکن اللہ نے ایک اختیار دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بنا دیا ہے، اب میں دیکھ بھی رہا ہوں تو کر کے کیا آتا ہے، تو ادھر چلتا ہے یا ادھر چلتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے میں نے بنائے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جنت میں جا تیری مرضی ہے، جہنم میں جا تیری مرضی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جہنم کے راستے پہ میں نے شیطان کو کھڑا کر دیا، جنت کے راستے پہ میں نے اپنا محبوب کھڑا کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، ادھر چل تیری مرضی ہے،
उधर चल, तेरी मर्जी है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुझे अख्तियार दे दिया है। अगरचे मैं चाहता तुझे पकड़ लेता, तेरा हाथ गलत उठता मैं काट देता, तेरी जुबान गलत उठती मैं निकाल के फेंक देता, तू आंखों से गलत इस्तेमाल करता, मैं रब कादिर था तेरी आंखों की बिनाई ले लेता, तेरी जुबान गलत बोलती मैं कादिर था तेरी जुबान को खींच के लंबा करके तेरे पाँव में डाल देता, तेरे पेट में हराम का लुकमा जाता, मैं रब कादिर था तेरे पेट को चाक करके तेरी अतड़ियों को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता, मैं कादिर था। लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, मैं बर्दाश्त करता रहा, तू गुनाहों में मुब्तला होता रहा, मैं देखता रहा, मैं बर्दाश्त करता रहा, तू जिना में मुब्तला हुआ, मैं देखता रहा, तू चोरी में मुब्तला हुआ, मैं देखता रहा, तू शराबी बना, मैं देखता रहा, तूने अपने माँ बाप को धक्के दिए, मैं देखता रहा, तूने अपनी माँ को सताया, मैं देखता रहा, तूने अपने बाप को गालियां दी, मैं देखता रहा, तू अपने बाप के सामने ऊंचा बोला, मैं देखता रहा, तूने अपने बाप को डंडे मारे, मैं देखता रहा, तू अपने बाप को गालियां देता रहा, मैं अर्श वाला देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, तू सब कुछ करता रहा, मैं बर्दाश्त करता रहा। और मैंने कहा रब्बा इतना बर्दाश्त क्यों किया? फरमाया देखो ना, और सही तेरा मुंह नहीं मोहम्मद का मुंह है। मेरे दोस्तों, इंसान जब बनता है, जब इंसान के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत तरीके होते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमाल होते हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके होते हैं, आका के तरीके हैं तो इंसान बनता है, आका के तरीके ना हो तो इंसान हैवान बनता है, आका के तरीके आ जाए अल्लाह इंसान को इज्जत देता है। दोस्तों जरा देखो ना, मेरे आका की खिदमत में अबू बकर अभी कलमा नहीं पड़ा था, अबू बकर एक सादा इंसान था, मेरे नबी का गुलाम बन गया, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर था, आका का गुलाम बना, अल्लाह ने फारूक आज़म 10 साल तक पूरी दुनिया का खलीफा और बादशाह और हुक्मरान बना दिया, उस्मान एक उस्मान था, नबी का गुलाम बन गया, अल्लाह ने ज़ुन्नुरैन बना दिया, अली था, पैगंबर का गुलाम बन गया, अल्लाह ने शेर खुदा बना दिया, हुसैन था, नबी का गुलाम बन गया, अल्लाह ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया, हसन था, नबी का गुलाम बन गया, रब्बे ज़ुल जलाल ने शायरे नबी बना दिया, नात खाने रसूल बना दिया। इसी पर बस नहीं है, बिलाल था, नबी का गुलाम बन गया, अल्लाह ने वो मकाम दिया, बिलाल चलता मक्का की जमीन पे है, कदमों की आड़ जन्नत की होरों को पहुंचती है। जो नबी का हो गया सारा जमाना उसी का हो गया, जिसने नबी को ठुकरा दिया मेरे दोस्तों सब कुछ होते हुए भी बेकार हो गया। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हो, साहिबान, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, एक बंदा करोड़ोंपति है, लाखोंपति है, मैं एक अदना आदमी हाथ जोड़ के आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आज की तारीख में तवज्जो, लाखोंपति करोड़ोंपति एक शख्स है, अगर दुनिया से चला गया, मरते के बाद मुझे बताओ उसका पैसा उसके काम आएगा? ऊंची आवाज से बताओ भाई, अपना अकीदा बनाओ ताकि दिल में ये बात उतर जाए कि पैसा मरने के बाद काम आता है। बोलो, ऊंची बोलो, दौलत काम आती है? इतनी अजीब बात आपको बताने लगा हूं, आप सब लोग जानते हैं, जो आदमी मर जाता है ना, उसके बचे हुए माल में तमाम वरसा का हिस्सा होता है, बेटा है हिस्सा है, बेटी है हिस्सा है, बीवी है हिस्सा है। आपसे मैं पूछता हूं, जो मर गया उसका हिस्सा होता है? बोलो, थोड़ा सा बोलो प्यार से, मोहब्बत से। जो चला गया उसका हिस्सा फौरन, अभी 2 मिनट पहले ये कह रहा था मेरा मेरा मेरा, आय हाय, 5 मिनट पहले ये कह रहा था मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये प्लाट मेरा है, ये बंगला मेरा है। इधर फूंक निकली, इधर सांस निकला, फौरन जज आ गए, वकील आ गए, मौलाना साहब आ गए, बनाओ भाई कितने बच्चे हैं, इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, ये बीवी है, ये चचा है, ये फलां है, सबका नक्शा बनाया गया, पैसे को टोटल किया गया, सबके हिस्से तकसीम होने लगे। मैं सोचने लगा कि मैं तो मर गया हूँ, मेरा भी तो कोई हिस्सा निकलेगा ना, बेटे को मिल रहा है, मेरी बेटी को मिल रहा है, मेरी बीवी को मिल रहा है, मेरी माँ को, मेरे
मेरे बाप को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मैं मरा हुआ हूँ, मैं तसव्वुर में इनकी बातों को सुन रहा हूँ। मैं जरा तसव्वुर में जाऊँ ना कि मेरी दौलत तकसीम हो रही है। अब मैं भी तो सोच रहा हूँ ना, अब ये मौलवी साहब मेरा भी तो कोई हिस्सा निकालेगा। लेकिन मौलवी साहब खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है, बेटा तेरा हिस्सा है, बेटी तेरा हिस्सा है, माँ तेरा हिस्सा है, अब्बा तेरा हिस्सा है, बीवी तेरा हिस्सा है। मैं एकदम सोचने लगा अब मेरा नाम भी आएगा, मेरा कौन सा हिस्सा है? मौलाना ने कहा ये जो चला गया इसके हिस्से में सिर्फ कफन आया है। 5 फुट की जमीन आई है, मुरब्बों के मालिक के हिस्से में 5 फुट की जमीन आई है, मुरब्बों के मालिक के हिस्से में 2 गज का कफन आया। मेरे भाइयों, इस 2 गज के कफन के लिए, 5 फुट की जमीन के लिए मैंने हराम को नहीं देखा, मैंने हलाल को नहीं देखा, मैंने किसी का हक मारा, मैंने किसी को सताया, मैंने किसी को जुल्म किया, मैंने किसी पे ज्यादती की, सब कुछ करके चला गया। मैं कब्र की पताल में उतर गया, कब्र के अंदर 5 फुट जमीन के अंदर मुझे बेटा दफना के आ गया, मुझे चचा दफना के आ गया, मुझे मेरा बाप दफना के आ गया, मेरे दोस्त मुझे उतार के आ गए, मेरा सारे खानदान वाले मुझे जमीन में दबाकर आ गए हैं। अब मैं पुकार रहा हूँ, अब्बा एक दिन के लिए तो मेरे साथ रह जा, अम्मा एक दिन के लिए तो मेरे साथ रह जा, बड़े भाई तू मुझ पर जान देता था, एक दिन के लिए तो मेरे साथ रह जा, मेरे दोस्त तू मेरे साथ उठता बैठता था, एक दिन के लिए तो मेरे साथ रहता। सब कहते ना ना तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, आगे तू जाने, तेरा रब जाने, तेरे अमाल जाने। आमना के लाल ने फरमाया, लोगों सुन लो, कब्र में बाप काम नहीं आएगा, कब्र में माँ काम नहीं आएगी, कब्र में भाई काम नहीं आएगा, कब्र में बेटा काम नहीं काम आएगा, कब्र में अगर कोई काम आएगा, सुनो हेड नो बाहर के मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, कब्र के अंदर अल्लाह का कुरान काम आएगा। ओहो मुझे याद आ गया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और आकर कहने लगे, बहलूल एक वक़्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे लेकिन भोलेपन के रहते थे, खलीफा वक़्त के साले थे, हारून रशीद के साला था बहलूल, वक़्त के बादशाह के साले थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले और आकर कहने लगे, तो बहलूल ने कहा, ए जुनैद इतना बड़ा अल्लाह वाला बना फिरता है, तुझे खाना आता है? खाना आता है? कहा जी खाना आता है। कहा कैसे खाते हो? फरमाया कि दाएं हाथ से खाता हूँ, अपनी तरफ से खाता हूँ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और जनाब लुकमे को अच्छी तरह चबाता हूँ, जो सुन्नत तरीके थे सारे बताए। ठीक है भाई, और जागदे बेटे सो गए हो, जरा जागदा बैठा आके जरा सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जा इतना बड़ा वली बना फिरता है, खाना भी नहीं आता। और फिर पूछा, ए जुनैद अल्लाह का वली है तो इतना बड़ा, तुझे सोना आता है? कहा जी सोना आता है। कैसे सोते हो? फरमाया कि दाएं करवट पे सोता हूँ, पाक बिस्तर पे सोता हूँ, सोने से पहले जनाब दुआएं पढ़ के सोता हूँ, नमाज पढ़ के सोता हूँ। फरमाया जा अल्लाह का वली बना फिरता, सोना भी नहीं आता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तड़प गया कि मैंने सारे सुन्नत तरीके बता दिए, फिर भी बहलूल कहता है कि तुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, है बहलूल मेरे दिल की आंखें और खोल दे, मैं सीखना चाहता हूँ कि खाया कैसे जाता है, मैं सीखना चाहता हूँ हेड नौ बहार के नौजवानों, शायद ये फ़कीर के जुमले तुम्हें याद रहें, मैं सीखना चाहता हूँ कि सोया कैसे जाता है। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह उठे जलाल में और कहा कि सारे सुन्नत तरीके बाद में हैं खाने के, पहले ये देख खाने का लुकमा हलाल है कि नहीं है। हाँ पहले ये देख जो मैं खाने लगा हूँ ये लुकमा हलाल का है या हराम का है। फिर तरीका आएगा कि दाएं हाथ से खा, फिर तरीका आएगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। पहले ये तो देखना कि वो हलाल का है कि ये हराम का है। और सुन, सोने के सारे सुन्नत तरीके बाद में हैं, पहले ये देख आज तू जब सोने लगा है तू किसी का दिल दुखा के तो आज के दिन तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, तूने कोई गुनाह तो नहीं किया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते मैं तड़प गया, मेरे दिल की आंखें खुल गई।
میرے دوستو آج ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے بات. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی، میں بتا رہا تھا میرے دوستو، فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ فلاں خاتون تو ایسے ایسے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا اور فرمایا عائشہ تم نے جو غیبت کی ہے نا، غیبت چغلی کی، کسی کے بارے میں برے لفظ کہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ لفظ اتنے کڑوے ہیں، خدا را میرا جملہ تولیے گا صاحبان. فرمایا تیرے جملے اتنے کڑوے ہیں، اگر 7 سمندروں میں تیرا ایک جملہ ڈال دیا جائے 7 سمندر میٹھے کڑوے ہو جائیں. اتنا کڑوا جملہ ہے یہ کہ تم نے کسی کی غیبت کی، چغلی کی. اور سنو، ہم زنا کو غلط کہتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر اٹھانے کو غلط کہتے ہیں. آؤ میں تمہیں مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان سنا کے جاؤں، شاید کہ تم اس جملے کو سنبھال لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. یہ کس نے کہا؟ کائنات کے سردار نے کہا، یہ اس نبی نے کہا جس نبی کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا، جس نبی کو اس رجب کے مہینے میں معراج میں بلا کے اللہ نے اپنا دیدار کروایا. فرمایا لوگوں زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان کی غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تم نے اس کی غیبت کر کے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے کسی کی برائی کی، کہا کہ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے، اور حقیقت میں بھی وہ یوں ہے. سمجھے آپ بات؟ مثلا آپ نے میرے بارے میں کہا کہ مولوی صاحب تو یوں ہیں اور یوں، حقیقت میں بھی میں یوں ہوں. صحابی پوچھتے یا رسول اللہ اگر کسی کی ہم برائی کریں اور حقیقت میں بھی وہ برا ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے اور تم نے اس کو غلط کہا تو یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے. یہ تو اس میں تم نے الزام لگایا ہے کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے. ایک اتنے پیارے صحابی ہیں سیدنا معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کی خدمت میں آئے. روایت میں آتا ہے، میری طرف دیکھیں آپ، پیارے نبی علیہ السلام یوں تشریف فرمائے جیسے یہ بھائی بیٹھے نا، آئے دائیں طرف سے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. آئے ہائے ہائے، یہ وہ دربار ہے یہاں لوگ پاک ہوتے ہیں. ایویں نہیں، ذرا تھوڑا دل کھول کے بولو، دل کھول کے. یہ وہ دربار ہے جہاں لوگ بولو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا نے پوچھا بھئی کیا کر کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. میرے آقا نے یوں منہ چہرہ موڑ لیا، یہ ادھر سے آ گیا طہرنی یا رسول اللہ. میری طرف دیکھیں، یہ ادھر سے آیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے چہرہ موڑ لیا، یہ ادھر سے آیا. چاروں طرف سے یہ شخص آیا اور ایک ہی التجا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کیا کر دو. بولو، ہر زبان بولے، کیا التجا تھی؟ مجھے کیا کر دو. آپ بھی پاک ہونا چاہتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر کیا ہو جائے؟ جڑا چاند دونوں ہاتھ چک کے آنکھیں سبحان اللہ. آپ کو پاک ہونے کا طریقہ بتا دوں؟ آپ پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے میرے دوستو، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے 100 مرتبہ سونے تے درود پاک پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ اندر پاک کر دے گا. پڑھو گے نہیں پڑھو گے دسو؟ سونے تے درود پاک پڑھنا تہاڈا کام ہے اور تانوں جنت وچ ہاتھ پھڑ کے لے کے جانا مصطفیٰ دا کام ہے. آئے ہائے ہائے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی بات مکمل کرتا ہوں، میں نے بھی سفر کرنا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. خیر، چاروں طرف سے صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو. چار طرف سے، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے. میرے آقا نے چاروں طرف سے چہرہ موڑ لیا، یہ پھر بھی کھڑا ہے، یا رسول اللہ مجھے کیا کر دو. میرے آقا نے فرمایا بھئی اس کو سونگ کے دیکھو، اس نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا. اب دیکھو میرے آقا پردے ڈال رہے ہیں. آئے ہائے، میرے آقا کیا ڈال رہے ہیں بھائی؟ آئے ہائے. اور ہم اچھالتے ہیں، رسی کا سانپ بناتے ہیں، اور مصطفیٰ پردے ڈالنے کے لیے آیا. آئے ہائے. یار دیکھو یہ رومال ہے نا، یہ کتنا سا رومال ہے، چھوٹا سا رومال ہے. میرے آقا کی جو چادر تھی نا کالی کملی، وہ میرے آقا کی چھوٹی سی تھی، 3 گز کی تھی.
لیکن میں آپ پہ قربان جاؤں، میرے آقا نے 3 گز کی چادر میں پوری امت کو چھپا لیا ہے۔ اب بولو 3 گز کی چادر میں وہ مصطفیٰ ساری کائنات کو چھپائے پھر رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، مجنون تو نہیں؟ صحابہ نے سنا نہیں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا لے چلو اس کو میدان میں، شادی شدہ آدمی قرآن کا حکم ہے زنا میں مبتلا ہو جائے اس کو سنگسار کرو تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اور لوگ زنا سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ قرآن کی حد ہے۔ فرمایا اس کو سنگسار کرو، صحابہ نے اکٹھا کیا، پتھروں سے اس کو سنگسار کیا، وہ شہید ہو گیا۔ ایک صحابی نے پتھر مارا، خون کا فوارہ نکلا، میری طرف دیکھو، خون کا فوارہ نکلا، اس صحابی کے اوپر آ کے لگا تو یہ کہنے لگا کتنا گناہگار تھا۔ جس کے لگا نا خون آ کے تو یہ کیا کہنے لگا، کتنا برا تھا، زنا کر لیا، کتنا برا تھا، دیکھو لوگوں نے پتھر مار مار کے اس کو مار دیا۔ یہ بول رہا تھا، مصطفیٰ سن رہا تھا۔ تھوڑا بولو یار، بولو۔ میرا مصطفیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، میرے آقا خاموش ہو گئے۔ اس نے غیبت کی، میرے آقا نے سن لیا۔ میرے آقا واپس ہوئے، اس کو دفنایا، جنازہ پڑھا، اور جنوں محمد نے پاک کیتا جنازہ بھی مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جنازہ پڑھا، میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ واپس ہوئے نا، ایک روڑی، گندگی کی روڑی تھی، اس کے پاس سے گزرے، وہاں دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، بدبودار۔ میرے آقا علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اس کو بلاؤ۔ کنوں؟ جس کو خون لگا تھا، جس نے کہا تھا کنا برا ہے، ان نے گناہ کیتا، زنا کیتا، فلاں کیتا۔ آقا نے بلاؤ، اس کو بلاؤ، کون تھا وہ؟ خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا، فرمایا اس کو کھا۔ اور سنو میرے بھائیوں، عزت میں آپ دوستو، صاحبان، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مرا ہوا گدھا کھا۔ صحابہ کا اس کو پکڑو، اس کو یہ کھلاؤ۔ اب وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، بدبودار ہے۔ فرمایا اس کی بدبو تجھے نظر آ گئی، مسلمان کی غیبت کی بدبو نظر نہیں آئی۔ تو نے جو مسلمان کی غیبت کی ہے، چغلی کی، برائی کی ہے، وہ تجھے نظر نہیں آئی۔ اور پھر میرے آقا نے تڑپ کے ایک جملہ دیا، آؤ ہیڈنو باہر کے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، آج وہ جملہ تمہارے کانوں کے حوالے کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ۔ اور لوگوں تمہیں اس کا گناہ نظر آ گیا، تمہیں اس کی برائی نظر آ گئی، تمہیں اس کا یہ نظر نہیں آیا کہ اس کو مصطفیٰ نے پاک کیا ہے، اس کے لیے مصطفیٰ نے توبہ مانگی ہے، اس کے لیے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھا ہے، اس کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور کہا لوگوں سن لو، جس کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھ لیا، جس کے لیے توبہ مصطفیٰ نے مانگ لی ہے، جس کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، اللہ نے اس کی توبہ اتنی قبول کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کیا جائے، اللہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے گا۔ تو انہوں اے نظر آیا کہ انہیں گناہ کیتا ہے، تو انہوں اے نظر نہیں آیا کہ انہوں مصطفیٰ نے پاک کیتا ہے۔ اس لئے میرے محترم دوستو، قرآن پاک کا حکم ہے کہ جو آدمی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لوگوں اے سر نہ کیتا کرو۔ قرآن فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی چغلیاں نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کیا کرو، یہ رب کے قرآن کا حکم ہے۔ جو کسی کی برائی کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، بوڑھا ہے تب بھی، جوان ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، بادشاہ ہے تب بھی، وزیر ہے تب بھی، فقیر ہے تب بھی، جو بھی کسی مسلمان کی چغلی غیبت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا بیت اللہ کا گلاف پکڑ کے کہا اے بیت اللہ تیری عزت بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں جو تجھے ایک مرتبہ دیکھ لے، دیکھ کر دعا مانگے
مانگے اے بیت اللہ، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیرا مقام بہت زیادہ، تیری عزت بہت زیادہ، تیرا مرتبہ بہت زیادہ، کلیجہ چیر کے لایا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے بیت اللہ تو بھی سن لے، ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کا مقام اپنی جگہ، مسلمان کا احترام اپنی جگہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا، معراج دا مہینہ ہے، آنکھوں سبحان اللہ، ہائے ہائے، میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک شخص کو اس کے لوہے کے تانبے کے نخون ہیں، ہائے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے، لہو لہان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہل گیا، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ بدبخت کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، لہو لہان ہے، اپنے جسم کو نوچ رہا ہے۔ ہائے دوستو، میرے دوستو، عزت مآب بھائیو، جبرائیل امین نے رو کر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے جو دوسرے مسلمانوں کی چغلی کیا کرتا تھا، جو دوسرے مسلمانوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ بھائیو او میرے بھائیو، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ ہم نیکی کر لیتے ہیں اور